اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی مد الارض وجعل فيها رواسي وانہارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ سورہ رعد آیات 3 اور 4۔ آیت نمبر 2 میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے قائم کر رکھا ہے، اور اللہ وہی ہے جس نے شمس و قمر کو مسخر کر رکھا ہے، اور سارے کے سارے معاملات اسی کے حکم اور اختیار سے چل رہے ہیں۔ مزید تعارف اللہ تعالیٰ کا ان آیات مبارکہ میں، وَهُوَ الَّذِي، وہ وہی تو ہے جس نے مد الارض، بچھا دیا ہے زمین کو، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور بنا دیے ہیں اس میں پہاڑ اور دریا۔ آسمان کی نشانیوں کے بعد یہ زمین کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جس طرح آسمان کی نشانیوں سے اس کے خلق اور تدبیر، اس کی قدرت اور حکمت، اس کی وحدت اور یکتائی کی شانیں ظاہر ہوتی ہیں، اسی طرح زمین کے چپے چپے سے بھی اس کی صفات کی شہادت مل رہی ہے، بشرطیہ سوچنے والے دل اور غور کرنے والے عقل موجود ہوں۔ دریا اور پہاڑ بظاہر اپنے مزاج کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں، لیکن اللہ نے اپنی قدرت اور حکمت سے ان کے اندر ایسی سازگاری پیدا کر رکھی ہے کہ پتھروں کے اندر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی تو ہے خالق اور مالک جس نے اتنی حکمت کے ساتھ ان چیزوں کو تخلیق کر دیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آپ سے آپ وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ ان کا کوئی خالق ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو تخلیق کرنے والے کوئی الگ الگ خدا ہوں، بلکہ ایک ہی مالک کی طرف سے بنایا ہوا یہ بہترین اور حیرت انگیز کارسازی کا کرشمہ ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور تمام پھلوں میں بھی، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْن، بنا دیے ہیں اس میں جوڑے، اثنین، دو دو۔ ایک جوڑا تو یہ ہے کہ درختوں میں بھی جنس پائی جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر ایک پھل اور ایک ایک دانے میں دو حصے موجود ہوتے ہیں۔ آپ گندم کو دیکھ لیجئے یا کسی اور چیز کی گٹھلی کو توڑ کر دیکھیں گے تو وہ گٹھلی بھی دو حصوں پر مشتمل ہوگی، تو یہ جوڑا ہے، اور انہی جوڑوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نئی کونپلوں کو، نئے پودوں کو تخلیق کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ یغشی اللیل النہارا، وہ چڑھا دیتا ہے رات کو دن پر، دن پر رات کو اوڑھ دیتا ہے۔ سورج کتنی قوت والا ہے، کتنی طاقت والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو بھی رات سے لپیٹ دیتا ہے۔ یہ بھی اس کی قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے۔ ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو فکر کرنے والی ہو، غور و فکر کرنے والی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کے اندر بھی خلق اور تدبیر، اس کی قدرت اور حکمت کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں، بشرطیہ کوئی غور کرنے والا ہو تو وہ ان سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ وفی الارض، اور زمین میں، قطع متجاورات، قطعۃ ٹکڑے کو کہا جاتا ہے، حصے کو، تو زمین کے ملے جلے حصے ہیں، ساتھ ساتھ مختلف حصے ہیں۔ وجنات، اور باغات ہیں، من عناب، انگوروں کے، وزرع، اور کھیتیاں ہیں، ونخیل، اور کھجور ہیں، صنوان، جڑوا، وغیر صنوان، اور اکیرے، کہ کچھ کھجور کے درخت ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک ہی تنا ہوتا ہے اور اس پہ کھجوریں لگتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زمین سے مختلف
ایک ہی جگہ سے دو تنے نکل آتے ہیں اور ان دونوں پر پھل لگتا ہے۔ یسقا پلایا جاتا ہے، بماء واحد ایک ہی پانی۔ یہ زمین کی نشانیوں کے لیے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھتے ہو کہ زمین کے بالکل پاس پاس مختلف حصے ہیں، بعض میں انگور کے باغ ہیں، بعض میں کھیتیاں ہیں، بعض میں کھجور ہیں، بعض کے تنے اکیرے ہیں، بعض کے دوہرے ہیں، ٹکڑے پاس پاس کے ہیں، سیراب سب ایک ہی پانی سے ہوتے ہیں، لیکن پیداوار کی مقدار میں فرق آ جاتا ہے، کسی کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم، مزے میں اختلاف ہو جاتا ہے، کسی کا مزہ معیار پر ہوتا ہے، کسی کا معیار سے اترا ہوا، درختوں کی نشو و نما میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، کہیں ایک ہی جڑ سے کئی کئی تنے پھوٹ نکلتے ہیں، کہیں ایک ہی تنا نکلتا ہے۔ یہ صورتحال اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ یہ سب کچھ آپ سے آپ ہو رہا ہے، یا قدرت کا کوئی اندھا قانون ان سب پر مسلط کر دیا گیا ہے، یا اس بات کی شہادت ہے کہ یہ ایک ہی اللہ علیم اور حکیم اس پورے کائنات کو، پورے نظام کو اپنی نگرانی میں چلا رہا ہے۔ سارے عالم اسباب پر تنہا اسی کی حکمرانی ہے، اور وہ اپنی حکمت کے تحت اس کے ذرے ذرے پر تصرف فرما رہا ہے۔ اس لیے فرمایا وَنُفَضِّلُ، اور ہم ترجیح دیتے ہیں، بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، ایک کو دوسرے پر، فی الْأُكُلِ پیداوار کے حساب سے، ان یقیناً فی ذالک، اس میں، لآیاتن یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم ایسی قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھے۔ تو جو بھی عقل سے کام لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں، زمین میں، آسمان میں بہت سی علامتیں اور نشانیاں رکھ دی ہیں، صاحب عقل و فضیلت اس کو سمجھ جاتے ہیں اور اپنے رب کی شان اور عظمت کو پہچان جاتے ہیں، اور نادان ہمیشہ ان سے غفلت میں ہی پڑے رہتے ہیں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ اپنے خالق کو نہیں پہچان پاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی حقیقی معرفت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعْجَبْ فَأَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورہ رعد، آیت نمبر 5۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے آسمان، چاند، سورج، اوپر کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، اور آیت نمبر 4 میں زمین، باغات اور مختلف پھلوں کا تذکرہ فرمایا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعْجَبْ، اگر تم تعجب کرو، فَأَجَبٌ، پس باعث عجب ہے، قولہم، ان کی یہ بات، اَإِذَا كُنَّا، کیا جب ہم ہوں گے، تُرَابًا، مٹی، اَإِنَّا، کیا یقیناً ہم، لفی، ضرور ہوں گے، خلق جدید، نئے سرے سے تخلیق شدہ، یعنی اللہ کی قدرت اور حکمت، اس کے خلق اور تدبیر کی نشانیوں کی موجودگی میں، جس کا ذکر آیت نمبر 3 اور 4 میں ہوا ہے، یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہ باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ لوگوں کو آگاہ جس سے آپ کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور حساب کتاب کے لیے حاضر ہو جانا ہے، ان کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے تھی، لیکن ان کا تعجب باعث تعجب ہے کہ یہ تعجب کرتے ہیں کہ کیا جب ہم گل سڑ جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا؟ تو ان کا یہ استفسار، ان کا یہ انکار باعث تعجب ہے۔ اب اس انکار کی وجہ کیا ہے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے اپنے رب کا۔ اب گو بظاہر انہوں نے انکار نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے،
لیکن کیونکہ اللہ کو ماننے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ مان لے کہ اللہ ہے، بلکہ اس کو اس کی صفات اور اس کے حقوق کے ساتھ ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن اس کی بدہی اور لازمی صفات یا اس سے عائد شدہ حقوق اور لوازمات کا منکر ہے تو وہ اپنے اقرار کے باوجود مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کافر ہے۔ اللہ کی کسی ایک صفت کا انکار کرنا یا اللہ کے کسی ایک حکم کا انکار کر دینا یہ انسان کو کفر میں لے جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو تعجب تھا اس بات پہ کہ بھلا مرنے کے بعد کیسے جی اٹھیں گے؟ تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ جی اٹھنا ہے، انسان نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اب اگر کوئی انسان اس میں شک کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے ماننے کا محتاج نہیں بلکہ لوگ اس کے ماننے کے محتاج ہیں۔ ساری دنیا بھی کفر کر دے، انکار کر دے تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ لوگوں کو ماننا ان کے اپنے ہی مفاد میں ہے، اور کفر کر کے انکار کر کے یہ نہیں نقصان کرتے سوائے اپنا ہی۔ وَأُولَئِكَ اور یہ وہ لوگ ہیں، الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ان کے گلوں میں توق ہے۔ اب یہ توق کس چیز کا ہے؟ حق کے انکاری کون ہوتے ہیں؟ متکبر لوگ۔ تو مطلب یہ ہوا ان لوگوں کی گردنوں میں کبر اور انانیت، خود پرستی، تقلید عامہ اور جمود کے توق پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ توق نہ ان کی گردنیں اوپر کی طرف اٹھنے دیتے ہیں کہ یہ آسمان کی ان نشانیوں پر غور کر سکیں جن کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، اور نہ یہ توق ان کے سروں کو نیچے جھکنے دیتا ہے کہ جن نشانیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 اور 4 میں کیا ہے کہ اس کو یہ دیکھ پاتے۔ وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان کے اس اندھے پن کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ دوزخ میں ہی پڑے رہیں گے اور اسی میں ہمیشہ سڑیں گے۔ اور اسی حقیقت کی طرف سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا کہ ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال دیے ہیں، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ پس یہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں۔ اب کسی کے گلے میں ایسا توق ڈال دیا جائے جس کی وجہ سے وہ اپنے گلے کو نیچے نہ کر سکے، نہ اوپر اٹھا سکے، تو ایسے توق کی وجہ سے نہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے رکھے ہوئے کرشمے آسمانوں میں نہ ان کو دیکھ سکتا ہے، اور نہ ہی جو اس کے سامنے اور اس کے آس پاس کی نشانیاں ہیں مالک نے زمین میں رکھ دی ہیں اس کے سمجھانے اور اس کے فہم کے لیے، نہ ان کی طرف وہ توجہ کر پاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اسی حالت میں رہتا ہے اور ٹھکانہ اس کا بالآخر جہنم بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار وما علی الا البلاغ۔